کہ اسے پھانسی ہونی چاہیے. اور میں کون ہوں؟ میں نے وہ چھوٹی سی چکی جیل کی جہاں مجھے 4 ماہ مکمل بند رکھا گیا. شہباز شریف حمزہ کو تو ہفتے میں 1-2 بار باہر نکالتے ہیں، مجھے اس دن ہی نکالا جب میں جیل سے نکلا ہوں. 4 ماہ چھوٹی سی چکی میں مجھے بند رکھ کے میرا سارا معاملہ خدا کے سپرد. میری جیل کی طرف جانے والے رستے پر بھی تالے لگے تھے کہ ادھر کوئی افسر بھی نہیں جا سکتا. اوپر اجازت کے بغیر مجھے انہوں نے ہر گھڑی آ کے چیک کیا کہ کبھی کیا رویا ہے، کبھی 2 بجے رات، کبھی 1:30 بجے، کبھی کسی ٹائم. تو میں نے جب قلم نہیں دے رہے تھے، 2.5 ماہ قلم نہیں دیا، اتنا ڈر تھا ان کو. مہندی جو داڑھی والی تھی وہ میں نے منگائی، اور مہندی لگانے والی جو برشی تھی اس سے میں نے اپنی چھوٹی سی چکی جو سب سے خطرناک دہشت گردی ہوتی ہے، جو پھانسی گھاٹ کے بالکل متصف تھی، میرے ساتھ کوئی قیدی نہیں مل سکتا تھا، اس چکی کے دروازے کے اوپر میں نے مہندی کے ساتھ موٹا لکھ دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور انگلش میں ساتھ میں نے لکھا نو فیئر، اور ساتھ لکھا نو ٹیئر، کوئی ڈر نہیں، کوئی آنسو نہیں. پاکستان کی تاریخ میں پیرول پر ہر کوئی رہا ہوتا ہے. میری مفتی عابد جلالی کے وصال پر 2 دن تک مجھے اطلاع نہیں دی گئی. وہ میرا بھائی جسے میں نے 9 سال پڑھایا اور پھر شیر بنایا، جس نے بڑے بڑے موذیوں کو گرایا، 2 دن لکھپت میں رہ کے میں کالے پانی میں تھا. یہ ڈاکٹر آصف صاحب سارے زور لگا بیٹھے کہ ہمیں بتانے تو دو. پھر جنازے کے لیے نہیں نکلنے دیا کہ وکی شریف، وہاں سے ایجنسیاں کہتی ہیں حالات خراب ہو جائیں گے، وہاں رافضی بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں جیلر کے سامنے تھا، میں نے پاؤں زمین پہ مارا، میں نے کہا سب میری ایڑی کے نیچے ہے. میں نے کہا وکی شریف والے سنت کا گڑھ ہے. کہنے لگے تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے. میں نے کہا میری ہے، تمہاری تو نہیں. مجھے میرے بھائی کے جنازے پہ جانے دو. وعدہ کر کے رات بھر میں انتظار کرتا رہا. جمعے کے بعد ہفتے کی درمیانی رات کہ ابھی مجھے نکالیں گے، صبح انتظار کرتا رہا. اور پھر یہ بھی نہیں بتا رہے کہ وکی شریف اب جنازہ ہو گیا ہے، ہونا ہے. پھر 3-4 دنوں کے بعد مجھے بتایا کیا میں اس ملک کا باسی نہیں ہوں؟ کیا میں پاکستان کی پاکستانیت کا محافظ نہیں ہوں؟ جب فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے جا رہے تھے طالبان کی طرف سے، تو طالبان کی خلاف فوج کی حمایت میں سب سے پہلے فتویٰ میں نے گوجرانوالہ میں دیا تھا. باقی سب بعد میں آئے. دہشت گردوں کے لیے چھٹیاں 4 ماہ تک. باقی قیدیوں کو تو 15 دن کے بعد 20 منٹ فون کی اجازت تھی. میں نے کہا مجھے میرے بوڑھے باپ سے ایک بار تو فون کر لینے دو. نہیں کرنے دیا. میرے خلاف حرام کے ہوتے ہوئے کفر کے فتوے دیے گئے. حکومت سوئی رہی، پورے ملک میں کمپین چلی، کسی نے نہیں روکا. یہاں بھی جلسے ہوئے، کسی کو درد نہیں ہوا. آج میں اپنے بھائی کی فاتحہ پہ بیٹھنے لگا ہوں تو کیوں درد ہوا ہے؟ دل پھٹتا ہے. لیکن ابھی کچھ بولوں گا نہیں اس موضوع پر. میں نے جس وقت قلم نہیں مل رہا تھا،
کھانا بند کر دیا. 8 دن میں نے کھانا نہیں کھایا. 8 دن میرے ہی انہوں نے بڑی محنتیں سماجتی کی. میں کہا مجھے لے چلو کورٹ میں پیش کرو, میں پوچھوں تو نہیں تھا اس سے. بلاخر میں نے کہا کہ وہ جو سپرڈینٹ جیل ہے اسے تو میرے پاس لاؤ. جیل کا سپرڈینٹ, اس کا کچھ ہونے میں ہے کہ چلتا ہے تو آگے آگے جھنڈا لے کر پریڈ ہو شار, سب قیدی نگاہیں نیچے کر لیں. میں نے کہا اس کو کیا مجھ سے ڈرانا ہے, اسے لاؤ میری چکی میں. وہ آیا, عاجز بندہ تھا, تالے کھولے گئے, اندر میرے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا. سب عملے کو پیچھے ہٹا دیا. کہتا ہے میں تو 110% یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہو. یہ جو علماء ہیں تمہارے اہل سنت کے, یہ حق کیوں نہیں بولتے؟ ان کی زبانیں گم کیوں ہیں؟ میں نے کہا تم ان کا جواب مجھ سے نہ پوچھو, وہ ان سے پوچھو, تم اپنا جواب دو. تم مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اصول کے لحاظ سے میری کلاس یہ نہیں ہے چکی میں بند رہنا. بی اے پر بھی بی کلاس ملتی ہے. میں تو پی ایچ ڈی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نے ساری بخاری کئی بار پڑھائی ہے, میں 35 بار مصلی پہ قرآن سنا چکا ہوں. تو اس کا منہ رونے والا ہو گیا. کہتا ہے مجبوری ہے, مجبوری ہے, بس ملازمت ہے, ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں. تو میں نے کہا تم پھر اس یزید کے ابن زیاد کیوں بنے ہوئے ہو؟ وہ یزید ہے جسے مان رہے ہو, تو تم پھر ابن زیاد کیوں بنے ہو؟ تم نے بھی قبر میں جانا ہے. اللہ کا فضل ہے, جب کچھ علماء پہنچے اور جیلر اور سارا عملہ بیٹھا تھا, مجھ سے مذاکرات کرنے لگے. 2.5 ماہ کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں بھی کہتا ہے, فلاں بھی کہتا ہے, ڈی پی او بھی کہتا ہے, ڈی سی او بھی کہتا ہے, آئی جی کہتا ہے کہ ہم سے بڑا ظلم ہوا, ہم نے جلالی صاحب کو بغیر کسی جرم میں اندر کر دیا, اب انہیں کہو کہ باہر آ جائیں, آپ ان کو قائل کرو. تو میں نے کہا کہ قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم مجھے رہا کرو گے تو میں باہر چلا جاؤں گا. نہیں, باہر جا کے ہاتھ ہلکا رکھیں گے, باہر جا کے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے, باہر جا کے یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. 20 شرطیں لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا تمہاری ان شرطوں میں سے ایک بھی قبول